السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ترک صدر سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا، اس کے لیے دی گئی دعوت قبول کی، اپنی شرکت کی یقین دہانی کرائی، مگر پھر اچانک انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور پھر ملائیشیا میں کانفرنس میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اس فیصلے کی وجہ سعودی عرب کا دباؤ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ یہ کانفرنس امت مسلمہ میں تقسیم پیدا کرے گی، مگر اب وزیر اعظم عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کوالالمپور کانفرنس کے بارے میں تحفظات غلط تھے۔ عمران خان نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ کانفرنس امت مسلمہ میں تقسیم کی وجہ نہیں بن رہی تھی، اس لیے اب وہ آئندہ سال اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعتراف اور وضاحتیں دورہ ملائیشیا کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کی۔ I want to say how sad I was that I could not attend. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے کس قدر افسوس ہے کہ میں دسمبر میں کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہیں کر پایا۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ قریبی دوستوں کو لگا کہ کانفرنس سے امت میں تقسیم پیدا ہوگی، اور یہ محض ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ کانفرنس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرے لیے کانفرنس اس لیے اہم تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ممالک، مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک کو اسلام کے بارے میں آگاہ کریں۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کیل سمٹ میں نہ آنے پر آپ افسردہ تھے، اگر اگلے سال سمٹ ہوتی ہے تو کیا آپ آئیں گے؟ Of course I would, because بالکل میں آؤں گا، کیونکہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کوالالمپور سمٹ کا مقصد امت کو تقسیم کرنا نہیں تھا۔ کوالالمپور سمٹ کے نتائج اس سے کہیں ہٹ کر تھے، یہ تو امت کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اور میں سمٹ میں آنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تسلیم کر لیا ہے کہ اس بارے میں دوست ممالک کے تحفظات غلط تھے، مگر ان کے اس اعتراف نے مزید سوالات اٹھا دیے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اس کانفرنس کو OIC کے مد مقابل تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے، جس سے اس کی لیڈرشپ چیلنج ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت سعودی عرب کے تحفظات ٹھیک کیوں لگے، اور اب ملائیشیا جا کر اس کے برعکس تحفظات کیوں غلط لگے؟ کیونکہ یہ پہلی کوالالمپور کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یہ 5ویں کانفرنس ہے۔ اس کا آغاز 2014 میں ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں صحیح ججمنٹ کیوں نہیں کر پائے، صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے دفتر خارجہ سے مشاورت کے بغیر ہی ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر طیب اردوان سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کر لیا، اور پھر اس بارے میں دفتر خارجہ کی ایڈوائس کو مسترد کر دیا، اور پھر سعودی عرب چلے گئے، جہاں سے واپسی پر انہوں نے دباؤ میں آ کر اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایسا کیا وہ کرنا غلطی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے آئندہ سال کے لیے اس کانفرنس میں شرکت کا عزم بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئندہ سال کی کوالالمپور کانفرنس میں شرکت سے متعلق فیصلہ انہوں نے کس سے مشاورت کر کے کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس حوالے سے دفتر خارجہ کی ایڈوائس کو مسترد کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ سال سفارتی سطح پر لیا گیا یہ بڑا یو ٹرن پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنا تھا، اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا پورا ایک پس منظر تھا۔ ملائیشیا کی میزبانی میں 18 دسمبر 2019 کو ہونے والی 3 روزہ کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ترکی کے صدر طیب اردوان، ایران کے صدر حسن روحانی، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان مملکت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس کانفرنس میں شرکت شیڈولڈ تھی، مگر وزیر اعظم نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس کانفرنس سے متعلق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ برس ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران آگاہ کیا تھا۔ اس موقع پر ترک صدر بھی موجود تھے۔ اسی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے صدر طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ٹی وی چینل کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بارے میں خود وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم نے BBC کی طرز پر انگریزی چینل کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، جو مسلمانوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے کے علاوہ اسلامو فوبیا کے خلاف بھی برسر پیکار ہوگا۔ اور پھر 29 نومبر کو ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں اس کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی، جو وزیر اعظم نے قبول کر لی، اور پھر دفتر خارجہ نے بھی 6 دسمبر کو وزیر اعظم کے دورہ ملائیشیا کی تصدیق کر دی۔ مگر دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق وزیر اعظم آفس کو کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے اثرات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے 22 دسمبر کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع کامران یوسف کی خبر کے مطابق
दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना है कि हुकूमत को जब कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली तो इस बारे में सऊदी अरब के मुमकिन रद्द-ए-अमल से आगाह किया गया था। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा चाहता था कि सऊदी अरब और उसके मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी मुमालिक के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो। खबर के मुताबिक दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना था कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस एडवाइस को मानने के बजाय पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि दफ्तर खारजा ने तजवीज़ दी थी कि पहले इस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद का जायज़ा लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से बगैर किसी होमवर्क के वज़ीर आज़म पहले ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुके थे। अब ये अहम बात है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने दफ्तर खारजा की एडवाइस के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी थी, मगर फिर अचानक वज़ीर आज़म के कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने की खबरें सामने आने लगी। इस हवाले से पहले वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 दिसंबर को सऊदी अरब का दौरा किया, जिसके बाद उनके मलेशिया न जाने का फैसला सामने आया और इसकी वजह सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात और दबाव को करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक 14 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 3 दिन पहले ही यानी 11 दिसंबर को सऊदी अरब जाना चाहते थे। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। वज़ीर आज़म ने उस दिन तमाम मसरूफियात भी मनसूख कर दी थी। उनका तैयारा भी स्टैंड बाय पर था, सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से इशारे का इंतजार था। मगर खबर के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय न हो सकी, जिसकी वजह से सऊदी अरब रवानगी का प्रोग्राम मनसूख किया गया और 11 दिसंबर को वज़ीर आज़म सऊदी अरब नहीं जा सके, जिससे इशारा मिला कि सऊदी वली अहद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वज़ीर आज़म के मलेशिया समिट में शिरकत के फैसले से। वज़ीर आज़म इमरान खान फिर सऊदी अरब गए। दौरे सऊदी अरब के बाद फैसला किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में ना तो वज़ीर आज़म शरीक होंगे और ना ही कोई और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, और इसकी वजह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी तस्दीक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की। इस फैसले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस का इल्म सितंबर से था। खुद मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने उन्हें तुर्क सदर की मौजूदगी में इस बारे में बताया था। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 माह से इस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, तो उन्हें इस मामले की हसासियत का भी अंदाज़ा होगा कि सरबराही इजलास में जो ममालिक शरीक होंगे उनके दीगर मुस्लिम ममालिक से कैसे ताल्लुकात हैं और जो मामला ज़ेर बहस आएंगे इन पर अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस इजलास को मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम के मुतबादिल के तौर पर देख रहा था, जिसके बारे में समझा जाता है कि उस पर सऊदी अरब का बहुत असर है। मगर ये फोरम मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से निमटने में नाकाम रहा है, जबकि सऊदी अरब समझता है कि OIC का मुतबादिल फोरम इस्लामी दुनिया में उसके किरदार को कम कर देगा, जिससे उसके मफादात मुतासिर होंगे। इसके अलावा इस इजलास में तुर्की, ईरान और कतर को मदऊ किया गया, जिनसे सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरे की मनसूखी इस हवाले से भी अहम थी कि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कर रहे थे और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी उसमें शरीक थे, और ये दोनों ही इमरान खान के पसंदीदा लीडर हैं। वो इनकी मिसालें देते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, दोनों को मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर के तौर पर देखते हैं। मलेशिया में मिल गया महातर, सिंगापुर में मिल गया ली कुआन यू। ना वो उन्होंने करप्शन की और ना उन्होंने अपने वजीरों को करप्शन करने दी। उन्होंने कहा कि देखो मलेशिया में हमने आते साथ ही पहले बड़ी करप्शन खत्म की। उसने कहा मुल्क को तबाह करती है बड़ी करप्शन। करप्शन का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, जब वो करप्शन करती है मुल्क तबाह हो जाता है। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये महातिर मोहम्मद ने मुझे आज से 12-13 साल पहले कहा था किताब पढ़ो। जो समरी है वो ये, पैसे आपको देते हैं IMF और ये जो अमीर मुल्क हैं, कर्जे देते हैं आपको इस नॉलेज से कि आप ये कर्जे वापस नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान महातीर मोहम्मद तैयब एर्दोगान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। उनकी मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वादे के बावजूद मगर वो शिरकत नहीं कर सके। इसके अलावा तुर्की के सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म वो वाहिद सरबराहान मुमलिकत थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मजम्मत भी की थी, बाद में भी की थी। 3 माह पहले तक ये सब कुछ हो रहा था, मगर फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पसंदीदा रहनुमाओं की मौजूदगी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। पाकिस्तानी अवाम को यह नहीं बताया गया कि सऊदी अरब ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मलेशिया नहीं गए, मगर इसकी वजह तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि बदकिस्मती से सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने दी। सऊदी अरब में 40 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पाकिस्तानियों को बेदखल करके उनकी जगह बांग्लादेशियों को नौकरी पर रख लेंगे। तुर्क सदर ने मजीद कहा
کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اسٹیٹ بینک سے دیے گئے پیسے نکالنے کی بھی دھمکی دی اور معاشی مسائل کی وجہ سے پاکستان کو سعودی عرب کی دھمکی ماننا پڑی۔ ترک صدر کے انٹرویو کے بعد دفتر خارجہ کا بیان آیا جس میں کوالالمپور کانفرنس میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے سے متعلق رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے کانفرنس میں حصہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ مسلم امہ میں تقسیم پر مسلمان ممالک کے خدشات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے۔ سعودی عرب نے بھی ترکی کے صدر کے دعوے کی تردید کی۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال ہوتی ہو، اس لیے کہ یہ گہرے تعلقات ہیں جو اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بیشتر علاقائی، عالمی اور خاص طور پر امت مسلمہ کے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان کانفرنس میں شریک ہوا تو مسلم امت تقسیم ہو جائے گی، مگر اب وزیر اعظم عمران خان تسلیم کر رہے ہیں کہ کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا، مگر ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ اس پر دیگر دوست ممالک کے تحفظات تھے۔ حالانکہ عمران خان کا ماضی میں یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ کبھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے کیونکہ خوددار قومیں ڈکٹیشن نہیں لیا کرتی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی طور پر برادرانہ رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کی معاشی امداد بھی کرتا رہا ہے، پچھلے دور میں بھی کی تھی، مگر پاکستان اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرتا آیا۔ مگر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو IMF کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، جس سے مارکیٹس میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، معیشت کی صورتحال اور ابتر ہوئی۔ حکومت سمجھتی تھی کہ دوست ممالک سے اگر پیسے مل جائیں تو IMF کا متبادل ہو سکتا ہے اور پاکستان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپورٹ 2018 اور 19 کی معاشی کارکردگی رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے پیسے لینے کے لیے انحصار کرنا پڑا۔ IMF کے پروگرام میں جانے کے فیصلے پر غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بہت سے عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اپنی فائنینسنگ روک کے رکھی، یعنی حکومت جب اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ IMF کے پاس جانا ہے تو بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو جو فائنینسنگ دینی تھی وہ روک دی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو مالی سال 2018 میں 6.4 ارب ڈالر سے گرے، ان میں 2019 میں 2.5 ارب ڈالرز کی کمی آئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بالآخر پاکستان نے مالی سال 2019 کے آخر میں IMF سے 6 ارب ڈالرز لینے کا معاہدہ کر لیا، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی اداروں کی فنڈنگ اور کیپٹل فلوز میں بحالی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کے پروگرام میں جانے کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال رکھی کیونکہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ IMF روپے کی قدر میں بے پناہ گراوٹ اور شرح سود میں بے پناہ اضافہ چاہتی ہے۔ اس وقت سوال یہ اٹھتا رہا کہ نون لیگ IMF کے پروگرام میں گئی، پیپلز پارٹی بھی IMF کے پروگرام میں گئی، ایسا کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے روپے کی قدر پہلے ہی گرانے کے باوجود IMF روپے کی قدر میں مزید گراوٹ اور شرح سود میں بے پناہ اضافہ چاہتا ہے، جو کہ ماضی کے پروگرامز میں نہیں کیا گیا؟ دوست ممالک جن میں سر فہرست سعودی عرب ہے، ان سے حکومت نے فنڈنگ لے لی، IMF کے پروگرام میں حکومت نہیں گئی شروع میں، اور جب سب کر کے بھی بات نہ بنی اور روپے کی قدر پھر بھی گرتی گئی، معیشت کی صورتحال خراب ہوتی گئی، اسٹاک مارکیٹ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرتی گئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل خراب ہوتا رہا، تو پھر تحریک انصاف کی حکومت IMF کے پروگرام میں چلی گئی اور اب IMF کے پروگرام میں معاشی استحکام آ رہا ہے، یعنی IMF کے پروگرام میں بھی جانا پڑا، روپیہ اور گرانا پڑا، شرح سود 13.25% کرنا پڑی، پہلے ہی قیمتیں تحریک انصاف کی حکومت بڑھا چکی تھی، انہیں اور بڑھانا پڑا، اور اب جنوری کے مہینے میں تو مہنگائی کی شرح 14.6% تک چلی گئی، یعنی IMF پروگرام میں بھی جانا پڑا اور معاشی پالیسیز کا ڈکٹیشن بھی لینا پڑا، اور سعودی عرب اور دوست ممالک سے فنڈنگ بھی لے لی اور خارجہ پالیسی میں بھی ڈکٹیشن لینا پڑا۔ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مہاتیر محمد سے وعدہ کرنے اور ملیشیا میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے اعلان کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یو ٹرن لیا، پاکستان کو سفارتی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ملیشیا جا کے یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ جو فیصلہ کیا تھا کانفرنس میں نہ آنے کا، وہ فیصلہ بھی غلط تھا، اور پھر ترکی کے صدر طیب اردوان کو بھی سمجھانا پڑا اور آج مہاتیر محمد کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ جائیں گے اس کانفرنس میں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قصوری صاحب بہت شکریہ۔ صاحب جو کچھ ہوا، سعودی عرب کی ناراضی، پھر ملیشیا میں، آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی میں آئندہ آؤں گا اور وہ غلطی تھی جو میں نے کیا، آپ سمجھتے ہیں اچھا ہوا، احساس ہو گیا اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر فورن آفس سے کنسلٹ کر کے یہ بات کر لیتے تو بہتر تھا؟ پرائم منسٹر نے میرے خیال میں جب انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی ترکی کے صدر کے ساتھ اور ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید سیف فریقی ملاقات ہوگی،
بعد میں ہوا یہ کہ اس میں ایران کے صدر بھی پہنچے، یہ میں اندازہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہاں قطر کے رولر بھی پہنچ گئے۔ اس سے امپریشن یہ ہوا کہ یہ وہ گروپ اکٹھا ہو رہا ہے جو سعودی عرب کا مخالف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ صورتحال آئی تو نیچرلی سعودی عرب نے پبلکلی تو یہ نہیں کہا، نہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ آپ کو پبلکلی بتائے گی۔ کہا یہ گیا ہوگا کہ آپ تو میٹنگ کرنے جا رہے تھے سیف فریقی، یہ تو اینٹی سعودی عرب میٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل میں ایک آپ کی سوال کی اسپرٹ سے ایگری کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سوچنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ اس میں ایران سعودی عرب کے معاملات لا محالہ سامنے آنے تھے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس لیے سوچا، لیکن ایسے معاملات میں فارن آفس کی ایڈوائس کی بہت قیمت ہوتی ہے، ان پٹ کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے ہوگا پرائم منسٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یا وزیر اعظم نے اس سے یہ سبق سیکھا ہے تو اچھا کیا۔ ویسے مگر ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کی مدد بھی بہت زیادہ سعودی عرب کرتا رہا ہے، لوگ بھی وہاں پر کام کرتے رہے ہیں، مگر پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھی چلاتا رہا ہے، انہیں بیلنس کر کے چلتا رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اتنی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی، ورنہ یمن جنگ ہو، دوسرے معاملات، اس میں پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی ہے۔ یہ کیوں کرائسس پیدا ہوا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور اس سے ہم سب سیکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی وزیر اعظم نے جو اب بات کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اگر ملیشیا آئندہ کانفرنس بلائے گا تو وہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے فرما روا کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ جناب ایک ایسے وقت میں نہ آپ بول رہے ہیں، نہ یو اے کھل کے بول رہا ہے، ترکی اور وہ ہمارے حق میں کھل کے بول رہے ہیں، تو واقعی ہمارے لیے بڑی مشکل تھی۔ ہم نے تو یہ رسک بھی لیا، شاہ زیب صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارا بہت قریبی تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ، اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ تو پاکستان کو اپنا سیکنڈ گھر شیخ زید بن سلطان ال نہیان جانا کرتے تھے۔ لیکن جب کانفرنس یہ جو 2020 میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور ہم نے ووٹ دیا، تو ووٹ ہم نے ترکی اور یو اے میں مقابلہ ہو گیا تو ہم نے ترکی کو دیا تھا۔ تو یو اے ای کے ہمارے جو دوست تھے بہت ناراض تھے پاکستان سے، لیکن ہمیں وہ چوز کرنا پڑ گیا، کیونکہ ترکی نے ہمارا پاکستان بننے کے بعد ہمارا ساتھ دیا، اور ہم ترکی کا ساتھ پاکستان بننے سے پہلے دیتے رہے ہیں خلافت موومنٹ میں۔ بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا ایک ایسے کیس کا جو نیب کے لیے چیلنج بن رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کیس نیب کے لیے چیلنج بنتا ہے۔ احسن اقبال گرفتار ہیں، ان کے کیس پر تحقیقات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ 2019 کے آخر میں نیب نے ایک بڑی گرفتاری کی، اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا، اور اب یہ کیس 2020 میں نیب کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہوگا، کیونکہ اس کیس میں جس شخص کی گرفتاری کی گئی ہے وہ نہ صرف سی پیک جیسے منصوبے کی نگرانی کرتے رہے ہیں، بلکہ سی پیک سے جڑے کئی بڑے منصوبوں پر کام بھی کرتے رہے ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہیں، اپنا قد کاٹ رکھتے ہیں۔ یہ کیس نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا ہے۔ احسن اقبال کو نیب نے گزشتہ سال دسمبر میں ناروال اسپورٹ سٹی میں مبینہ کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا، اور یہ تصویر آج کی تصویر ہے جس میں انہیں اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پر یہ تصویر نکالی گئی ہے۔ اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے، اور پیر کو یعنی 10 فروری کو ہائی کورٹ ان کی درخواست سنے گی۔ نیب نے اپنا جواب جمع کرانا ہے، یعنی نیب کو کسی بھی صورت اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا اور ٹھوس دلائل دینے ہوں گے، عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ مگر اس کیس میں نیب کے طریقہ کار نے کئی قانونی سوالات اٹھا دیے ہیں، دیگر کئی کیسز کی طرح، جس پر عدالت نے ضمانتی فیصلوں میں نیب کی نیت اور طریقہ کار پر سوالات اٹھائے۔ اب تک اس کیس میں کرپشن کا معاملہ سامنے ہی نہیں آیا ہے، لیکن انکوائری سٹیج پر گرفتاری ضرور سامنے آ گئی تھی، اور نیب کی طرف سے جس طریقے سے انکوائری کا آغاز کیا گیا وہ بھی متنازع ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ نیب نے جن ابتدائی الزامات پر ایکشن لیا تھا اور کیس کا آغاز کیا تھا، نیب ان سے پیچھے ہٹ گیا، اور جو نئے الزامات نیب نے عائد کیے ہیں وہ نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس کے بعد بظاہر بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس پورے معاملے کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور تحقیقات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 30 اپریل 2018 کو نیب اسلام آباد نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق
चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने भारतीय सरहद से मुबैना तौर पर 800 मीटर दूर 44 एकड़ जमीन पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने और उस पर मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कौम के तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च करने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। नैब ने ये एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया, जिसमें 2 इल्जाम थे। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर्स दूर वाक़या है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात है। पहले इस इल्ज़ाम का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है। हमने नारोवाल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से इस प्रोजेक्ट और भारतीय सरहद के दरमियान फासले का जायजा लेने के लिए कहा, तो हमें ये तफसीलात दी गई कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़या है। साथ ही हमने गूगल मैप से जब इस फासले का जायजा लिया तब भी ये बात सामने आई कि ये 800 मीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैब ने अपनी इब्तिदाई एलामिया में मुबैना मीडिया रिपोर्ट्स पर जिस पहले इल्ज़ाम का जिक्र किया वो तहकीकात पर मबनी नहीं था, वो दुरुस्त नहीं। दूसरा इल्ज़ाम नैब के इब्तिदाई प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की करप्शन का था। जब इस दूसरे इल्ज़ाम का जायजा लिया गया तो पता चला कि अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस ही 2 अरब 90 करोड़ रुपए हुए हैं और ये सारी चीज़ें सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं। तो नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर 6 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कैसे किया, क्यों ये प्रेस रिलीज में लिख दिया। पीएसडीपी में हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2013 और 14 में पीएसडीपी में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीएसडीपी में साल 2014-15 के लिए इस प्रोजेक्ट में 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 16-17 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब और 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो मिलाकर सब मिलाकर 2 अरब 88 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसमें ज़मीन की लागत जो 3 करोड़ रुपए थी उसे शामिल किया जाए तो ये रकम 2 अरब 91 करोड़ रुपए बनती है। जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 अरब 94 करोड़ रुपए के करीब आता है। तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं हैं। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम, तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज़ हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतअद्दिद दफ़ा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। जबकि इसी समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर और एहसन इकबाल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी सामने आया था। 24 दिसंबर को एहसन इकबाल ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा था कि नैब बताए कि क्या कोई बेनामी ट्रांजैक्शन की गई या कोई माली फ़ायदा उठाया गया। मुझे गोली लगी, मेडिकल ग्राउंड मैंने इस्तेमाल किए बगैर नैब के सामने मैं पेश होता रहा। 20 माह से इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी का सामना कर रहा हूँ। क्या मुझ पर माली बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम है? 1993 में पहली मरतबा पब्लिक ऑफिस होल्डर बना, मुझे बताया जाए 1993 में जो मेरे असासे थे उनमें आज इजाफा हुआ है या उनमें कमी आई है। नैब मुझे जवाब दे कि क्या मुझ पर इस प्रोजेक्ट में करप्शन का कोई इल्ज़ाम है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप पर करप्शन या किकबैक्स वसूली का इल्ज़ाम नहीं है, आप पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके ख़जाने को नुकसान पहुंचाना भी करप्शन है। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूरी ली, फंड्स पीएसडीपी के जरिए जारी हुए, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। करतारपुर कॉरिडोर का मंसूबा मेरे इलाके में बना, क्या उसकी कहीं से मंजूरी ली गई? क्योंकि इस मंसूबे के पीछे छड़ी थी, इसलिए वहां नैब के पर जलते हैं। बताया जाए क्या करतारपुर राहदारी की तामीर की CDWP से मंजूरी हुई? क्या PC1 मंजूर हुआ? क्या पेपरा रूल्स पर अमल किया गया? ये 24 दिसंबर की समाअत थी, जिसके बाद अदालत ने एहसन इकबाल का 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें नैब के हवाले कर दिया। एहसन इकबाल नैब की तहवील में चले गए। अगली समाअतों में नैब मजीद रिमांड मांगता गया।
जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता माह नैब की मजीद रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की और एहसन इकबाल को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। यानी नैब ने अपने इब्तिदाई एलामिया में जिन इल्ज़ामात पर एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया, बाद में अदालत के अंदर नैब इन इल्ज़ामात से पीछे हट गया और नए इल्ज़ामात के साथ सामने आ गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की जो वजूहात जारी की वो दिलचस्प भी थी और हैरान कुन भी थी, क्योंकि उसमें इल्ज़ाम तो करप्शन का लगाया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कितनी करप्शन हुई है, कहाँ करप्शन हुई है, कैसे करप्शन हुई है, किसके कहने पर हुई है और इस करप्शन से फ़ायदा किसने उठाया है। साथ ही गिरफ्तारी की वजूहात में 6 अरब रुपए की करप्शन और सरहद से 800 मीटर दूर प्रोजेक्ट बनाने के इल्ज़ामात भी मौजूद नहीं थे जो पहले एलामिये में थे। नैब ने गिरफ्तारी की जो वजूहात एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के अगले रोज़ अदालत के सामने रखी, उसके मुताबिक एहसन इकबाल ने नैब ऑर्डिनेंस की शेख 9 और 10 के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब किया है। एहसन इकबाल ने बतौर वजीर मनसूबाबंदी और CDWP के डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है और गैर कानूनी तौर पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया, जिसकी मिजाज अथॉरिटी यानी CDWP से इजाजत भी नहीं ली। गिरफ्तारी की वजूहात के मुताबिक अब तक जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है उससे जाहिर होता है कि एहसन इकबाल ने मंसूबे में तब्दीली से मुतालिक CDWP से मंजूरी लेने के बजाय बदनीयती के साथ खुद उसकी मंजूरी दे दी और इदारे के सामने ये मामला ही नहीं रखा। नैब के मुताबिक इस मंसूबे का आगाज फीजिबिलिटी स्टडी के बगैर किया गया, जो प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंट की खिलाफ वर्जी है। 5 करोड़ से जायद लागत वाले किसी भी मंसूबे की फीजिबिलिटी स्टडी तैयार करना जरूरी है। एहसन इकबाल ने डिजाइन कंसल्टेंट को हिदायत देते हुए इस मंसूबे का बदनीयती के साथ स्कोप बढ़ा दिया। इब्तिदाई एलामिये के बाद यह है नैब का एहसन इकबाल पर पहला इल्ज़ाम, जिसमें नैब ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की बात की। खुद एहसन इकबाल ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतालिक गिरफ्तारी से पहले क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो आपको सुनवाते हैं। मुझ पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए नारोवाल के अंदर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के मंसूबे को बनवाया। मैंने बैसियत रुकन कौमी असम्बली यकीनन इस बात की ख्वाहिश की कि पाकिस्तान में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देनी चाहिए, लेकिन इस मंसूबे की मंजूरी 2009 में की गई जब मैं अपोजिशन के अंदर था, मैं हुकूमत में नहीं था। अगर ये मंसूबा मेरिट ना करता कंसिडरेशन, तो कैसे हो सकता था कि एक हुकूमत किसी अपोजिशन MNA के प्रोजेक्ट को मंजूर करती। ये सबसे बड़ा सबूत है इस मंसूबे के मेरिट का कि इसकी मंजूरी उस वक्त दी गई जब मैं अपोजिशन के बेंचेस पे बैठा हुआ था। अब एहसन इकबाल के मौक़िफ़ के मुताबिक ये मंसूबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मंजूर हुआ, उस वक्त वो अपोजिशन में थे। बहरहाल नैब का दूसरा इल्ज़ाम है, उसके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा मुकम्मल होने के लिए पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया गया था ताकि वो अपने वसाइल से उसे मुकम्मल करे, और 2012 में इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड के साथ पंजाब हुकूमत के हवाले किया गया। इसके बावजूद एहसन इकबाल की वजारत ने बज़ाहिर एहसन इकबाल की हिदायत पर यह मामला उठाया। नैब के मुताबिक इस हकीकत के बावजूद कि यह मामला एक सूबाई सब्जेक्ट बन गया था, एहसन इकबाल ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इस सूबाई प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया और ना सिर्फ उस पर वफाकी हुकूमत के खजाने से पैसे खर्च किए गए, बल्कि सूबाई हुकूमत के मुतालबे के बगैर इस मंसूबे का स्कोप बढ़ा दिया गया। यानी कहीं पर करप्शन की बात नहीं की गई, जो इल्ज़ामात लगाए गए वो प्रोसीजरल मामलात तक महदूद हैं, और ये कहा गया कि मंसूबा जब सूबे को मुंतकिल किया गया था तो वफाकी वजीर की हैसियत से एहसन इकबाल ने उसे हाईजैक कर लिया। एहसन इकबाल ने इस हवाले से गिरफ्तारी से पहले कहा था कि पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे पर बिना वफाकी हुकूमत की मदद से काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह मंसूबा बंद हो गया था। और जब वो वजीर बराए मंसूबा बंदी बने तब उन्होंने बाज़ ऐसे मंसूबों को बहाल करना शुरू किया जिन पर काम रुक गया था, और उसमें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी भी शामिल था, जिसका स्कोप बढ़ाया गया, इसकी सहूलियात बढ़ाई गई और इसी वजह से उसकी लागत में भी इजाफा हुआ, जिसकी मंजूरी CWP ने दी। और CDWP ने में उस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रुकन भी शामिल थे। यानी इब्तिदाई तौर पर जो गिरफ्तारी की वजूहात नैब ने बताई वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रही थी, और एक स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या सवाल उठ सकता है नैब ये भी नहीं बता रहा। जिस दिन यानी 24 दिसंबर को गिरफ्तारी की वजूहात सामने आई तो इस हवाले से हमने नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक से सवाल किया था कि क्या गिरफ्तारी की ये वजूहात इतनी मजबूत हैं कि नैब इस केस को आगे लेकर चल सके, तो उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं।
اس پورے نوٹس کو جب آپ پڑھتے ہیں یہ ایک سیاسی نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ ہائی جیک ہو گیا, صوبائی حکومت کسی پر الزام لگائے, وفاقی پر, وفاقی صوبائی پر لگائے, لیکن قانون کی نظر میں پروجیکٹ کبھی ہائی جیک نہیں ہوا کرتے. جو جس انداز میں اس کو یہاں بیان کیا گیا اس گراؤنڈ آف اریسٹ میں ایک یونیک چیز ہے. جب اب آپ کے پاس تھا کیا, آپ کیا کہہ سکتے تھے اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ آپ یہ الزام اس پروجیکٹ کے بارے میں لگا لیتے کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کے تحت کیا گین حاصل کیا ہے, یا آپ نے خود اگر کوئی گین حاصل نہیں کیا تو آپ نے اپنے توسط سے کسی دوسرے شخص کو, کسی عزیز کو, کیا آپ نے فائدہ اس پروجیکٹ کو, اس کانٹریکٹ کو دینے میں ان ٹھیکوں کے حوالے سے کیا فوائد آپ نے دوسروں کو دیے ہیں؟ اس قسم کا کوئی الزام اس نوٹس میں جو آج گراؤنڈ آف اریسٹ دی گئی ہیں اس میں نظر نہیں آتا. اچھا, یہ الزام بھی نہیں ہے. پھر اگلا الزام بھی آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈسکلوز کہیں نہیں ہو رہا کہ آپ نے کس قسم کی اس کیس میں کک بیکس لی ہیں, یا آپ نے کمیشن لیے ہیں, اپنی من پسند لوگوں کو آپ نے کوئی ٹھیکے دیے ہیں, نوازا ہے, یا آپ کے اکاؤنٹس میں کسی قسم کی کوئی ٹرانسفر آئی ہے, یا یہ سارا پروسیس آپ نے بینامی کے طور پر کیا ہے. بلکہ یہ کیس پورے کا پورا ریوالو کرتا ہے خانزادہ صاحب صرف اور صرف اپروول کے پروسیس سے. جو ایگزیکیوشن ہے, جو اصل میں مین کرپشن جہاں ہوتی ہے وہ ایگزیکیوشن کا پروسیس ہوا کرتا ہے. ایگزیکیوشن کی حد تک اور اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کی حد تک کسی قسم کا کوئی الزام اس گراؤنڈ آف اریسٹ میں نہیں نظر آتا. تو اب صرف اپروول کے پروسیس کو, جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اپروول کا پروسیس بعد میں ایکس پوسٹ فیکٹو اس کی اپروول ہو گئی ہے, اچھا اس اپروول کے پروسیس پر بھی کسی قسم کا الزام نہیں ہے کہ کسی ادارے نے کبھی اس پر کوئی کہا ہو کہ یہ اپروول غلط ہوئی ہے, یہ اپروول کرنے والے لوگ انہوں نے غلطی جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, ایسا بھی کوئی الزام نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس معاملے کو آپ کے پاس ریفر نہیں کیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس پورے پروسیس میں جو گراؤنڈ آف اریسٹ ہیں یہ انتہائی ویک قسم کی ہیں, اور اس میں جو کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے اور مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے جو انلیگل گین ہوا کرتا ہے وہ شاید اس میں نظر نہیں آتا. ایٹ دا موسٹ اگر ان تمام الزامات کو مان بھی لیا جائے تو یہ پروسیجرل irregularities اور انتظامی جو اور ضابطہ کار کی جو تھوڑی بہت خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے زمرے میں اس کیس کو لایا جا سکتا ہے. لیکن نیب کے پرویو میں, NAO 99 کے پرویو میں, کرپشن کے پرویو میں اس کو لانا ذرا مشکل ہو جائے گا. سابق نیب پروسیکیوٹر کی بھی یہی رائے تھی کہ گرفتاری کی وجوہات میں کرپشن کا اور ذاتی فائدے کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا. جو وجوہات بتائی گئی وہ کمزور ہیں اور کوئی بھی پروجیکٹ ہائی جیک نہیں ہوتا بلکہ آپ نے اس کے اندر کرپشن دکھانی ہوتی ہے. یعنی ایک طرف نیب نے جو ابتدائی اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ میں جو الزامات لگائے گئے, بعد میں نیب خود ان سے الزامات سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر جو نئے الزامات لگائے اس میں کرپشن کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی. نیب نے صرف پروسیجرل خامیوں کی نشاندہی اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا. لیکن معاملہ یہاں بھی نہیں رکا. دلچسپ بات یہ ہے کہ احسن اقبال کی گرفتاری کے 4 دن بعد وفاقی حکومت نے نیب آرڈیننس میں اچانک ترمیم کر دی اور بتایا کہ جو پروسیجرل خامیوں سے متعلق نیب ایکشن نہیں لے سکتا, اور ساتھ ہی نیب کے سیکشن 9 کی شق 6 میں بھی ترمیم کر دی. اور یہ وہی شق تھی جو احسن اقبال کے کیس پر نیب نے لاگو کی تھی, جو اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق ہے. اس ترمیم نے احسن اقبال کے کیس کو مزید کمزور کر دیا. کیسے کیا, اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. 27 دسمبر کو کابینہ کی طرف سے سرکولیشن کے ذریعے جن ترامیم کی منظوری دی گئی, اس میں نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 میں تبدیلی سب سے اہم ہے. نئی ترمیم کے مطابق نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کی شق 6 میں اس وضاحت کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ اس شق کے تحت عوامی عہدیدار کی طرف سے کسی چیز کو بھی اختیارات کے غلط استعمال کے طور پر نہیں لیا جائے گا جب تک اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو کہ عوامی عہدیدار نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مالی فائدہ یا اثاثے حاصل کیے ہوں جو اس کے ذرائع آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے اور وہ شخص اس کا جواز فراہم نہ کر سکتا ہو. یعنی نئی ترمیم میں واضح کر دیا گیا ہے کہ نیب اگر اختیارات کے غلط استعمال پر کیس بنائے گا تو اسے پہلے بتانا پڑے گا کہ اس عوامی عہدیدار نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہو, کوئی مالی کرپشن کی ہو, اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس عوامی عہدیدار کے اثاثوں میں کیا اضافہ ہوا ہے. جبکہ اس آرڈیننس کی ترمیم سے پہلے نیب پروسیکیوٹر خود ہی احسن اقبال کے کیس میں عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ احسن اقبال نے مالی کرپشن نہیں کی, کوئی کک بیکس بھی نہیں لیے, بلکہ اختیارات کا غلط استعمال کیا جو خود ان کے بقول ایک کرپشن ہے. یعنی عدالت میں نیب نے جو موقف دیا اسے نیب کا نیا آرڈیننس بظاہر بے معنی قرار دیتا ہے. ساتھ ہی نیب کے نیا ترمیمی آرڈیننس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا تھا جس کے مطابق اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی حکومتی پروجیکٹ کی پروسیجرل خامیوں کو لے کر کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کارروائی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک یہ ظاہر نہیں ہو جاتا کہ اس عوامی عہدیدار نے
خود کو کوئی مالی فائدہ پہنچایا ہو یا اثاثے حاصل کیے ہوں جو اس کی آمدنی سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، اور اس کے لیے واضح ثبوت بھی ہونے چاہیے۔ جب نیب آرڈیننس میں یہ نئی ترمیم کی گئی تو عدالتوں میں بریت کی درخواستوں کا انبار لگ گیا، اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اسی ترمیم کا سہارا لے کر گزشتہ روز غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں بریت بھی حاصل کر لی۔ اسی طرح اس نئی ترمیم کے بعد احسن اقبال کا پہلے سے کمزور کیس مزید کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ترمیم واضح کرتی ہے کہ کسی پروجیکٹ میں محض پروسیجرل خامیاں موجود ہونا کرپشن نہیں ہے، اور یہی بات نیب میں ترمیم کرنے کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کی۔ گڈ فیتھ کا ڈیفنس یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے اور اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے تو وہ گڈ فیتھ ہے۔ کرپشن ہے، بینیفٹ دیا گیا ہے، پاس آن ہوا ہے، آپ کو بینیفٹ ہوا ہے، تو تبھی وہ کرپشن بنے گی نا۔ تو کرپشن کی ڈیفینیشن میں جو چیز فال کرے گی وہی آئے گی، باقی کس کو فائدہ ہوتا ہے یا کس کو نہیں ہوتا اس کا الٹیمیٹ جج ان کی کیسز کے اندر کورٹس ہوں گی۔ یہ فیصلہ میں نے یا مراد سعید نے بیٹھ کے نہیں کرنا، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جس کیس کے اندر دیکھیے، کیا آپ مجھ سے اس سے ڈس ایگری کریں گے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں وہ جو ویسے بنا لیے جاتے ہیں، بیلنسنگ ایکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات تقریباً واضح ہو گئی ہے کہ اس نئی ترمیم سے نیب کا احسن اقبال کے خلاف کیس اس وقت تک بے معنی ہے جب تک نیب واضح کرپشن سے متعلق کوئی الزام عائد نہیں کرتا، جو اب تک نیب نے نہیں لگایا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ احسن اقبال نے نیب کے اس نئے ترمیمی آرڈیننس سے کوئی بھی ریلیف حاصل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور چیلنج کیا ہے کہ اگر نیب کے پاس کوئی کیس ہے تو وہ اسے ثابت کرے۔ ان کے خاندان کی طرف سے ان سے منسوب یہ بیان سامنے آیا کہ نیب نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ اس کیس کا سامنا کر کے اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں اور نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا سہارا نہیں لیں گے۔ یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ اگر اثاثے بنائے ہیں تو وہ ثابت کریں۔ احسن اقبال چیلنج کر رہے ہیں کہ میں 1993 سے پبلک آفس ہولڈر ہوں، پچھلے دور میں نہیں، 1993 کے بعد ثابت کر دیں کہ میرے اثاثوں میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے۔ خود نیب کے پروسیکیوٹر عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں نیب کوئی ذاتی کرپشن کا الزام احسن اقبال پر نہیں لگا رہا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا موقف اختیار کرتا ہے، کیونکہ اگر نیب احسن اقبال کے خلاف اپنا کیس ثابت نہیں کر پاتا تو اسے ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے ہی اعلیٰ عدالتوں کے ضمانتی فیصلے نیب کی کارکردگی، کردار اور نیت پر سوالات اٹھاتے آئے ہیں، جبکہ احسن اقبال کے کیس سے متعلق نیب کا موقف جاننے کے لیے آج ہم نے ان کے ترجمان کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ جب سے ہم اس معاملے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ متعدد بار دعوت دے چکے ہیں، مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور نیب عدالت میں ہی اپنا موقف پیش کرے گا۔ ظاہر پریس ریلیز پبلک کر دی جاتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ معاملہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ متعدد بار انہیں یہ بھی ریمائنڈ کرا چکے ہیں کہ حکومتی وزراء تو باقاعدہ طور پر زیر التوا کیسز کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لے کر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف ٹاک شوز میں جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر بہرحال اس کے حوالے سے ہمیں موقف نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔